السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رنگ جاں جو کہ ترین ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ امید کرتی ہوں کہ اب تک کی ایک ساتھ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوں گی، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ سائم اس وقت اس کے کیبن میں کھڑا سرمد کو انٹرویو کی تفصیل بتا رہا تھا۔ سر، آج ایک ہی انٹرویو ہوگا، جو دوسرے چینل والوں کے ساتھ انٹرویو تھا وہ کینسل ہو گیا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانگی سے سائم کو دیکھا۔ آنکھوں میں ناگواری کے آثار ابھر آئے تھے۔ کیا چینل والوں نے تم سے ساری ڈیٹیل نہیں لی تھی؟ سر، سب کچھ فائنل تھا، انہوں نے خود ہی انٹرویو کے لیے کہا تھا۔ تمام ڈیٹیلز بھی مجھ سے لے لی تھی، اب وہ اچانک انکار کر رہے ہیں۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں سب پتہ لگواتا ہوں۔ سائم نوٹس بند کرتے جلدی سے بولا تھا۔ مس رابل آ گئی ہیں؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے اگلا سوال پوچھا۔ جی سر، وہ آ گئی ہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ان کا میگزین انٹرویو پہلے کرواؤ۔ اوکے سر۔ وہ آفس میں آج پورے دن اداس رہی تھی۔ اس نے کسی سے غیر ضروری بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کوئی چمک تھی۔ انٹرویو کے لیے تیار ہیں آپ؟ سرمد نے رابل کو سیٹ اپ کے پاس خاموش سے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی سر، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ وہ اس کے چہرے پر اداسی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اسے اداسی کی وجہ پوچھ سکے۔ اس کو مزید اداس دیکھنے سے بہتر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ رابل انٹرویو دینے کے بعد لیکچر ہال میں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا وہ باہر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سرمد اسے اپنی گلاس ونڈو سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خاموش لگ رہی تھی۔ سرمد کو اس کی خاموشی کھٹکی تھی۔ مس کلیمبل میرے کیبن میں آئے، اس نے اگلے ہی لمحے رابل کو کال کر کے بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ بیٹھے، اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رابل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ نے کوئی نیو تھیم کے آئیڈیا سوچے ہیں گفٹ پینٹنگز کے لیے؟ نہیں سر۔ تو پھر کب سوچیں گی؟ مجھے پینٹنگز اپنے مقررہ وقت پر چاہیے۔ اوکے سر۔ سرمد اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب اوکے سر اور جی میں دے رہی تھی۔ اسے یہ سب عجیب لگا تھا۔ آج آپ گھر نہیں آئیں گی؟ اوکے سر۔ سرمد کو اس کی یہ حرکت اب بے چین کر رہی تھی۔ وہ چیک کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے یا سچ میں پریشان ہے۔ اس نے رابل سے الٹے سوال کرنے شروع کر دیے۔ وہ آج واقعی اداس تھی۔ اس کا دماغ کل والی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اس وقت وہ فزیکلی یہاں موجود تھی، لیکن مینٹلی وہ غیر حاضر تھی۔ میں اچھا باس نہیں ہوں؟ جی سر، میں عجیب ہوں۔ وہ رکا اور پھر بولا۔ صرف عجیب کہنا کافی نہیں ہوگا، میں بہت عجیب ہوں۔ جی سر، آپ بہت عجیب ہیں۔ اس کے لہجے میں بے دہانی تھی، جیسے الفاظ زبان سے نکل رہے اور دماغ کہیں اور۔ میں نے آپ کا نام کلیمبل رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی میرا نام رکھا ہوگا۔ جی سر۔ اب وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر سامنے صوفے پر آرام اور سکون سے بیٹھ گیا۔ اور کیا ہے وہ نام جو آپ نے میرا رکھا ہے؟ مسٹر گرمپی ولکینو ایٹیٹیوڈ لاوا قریشی۔ نام کافی لمبا نہیں؟ اس نے تحمل سے حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر، آپ کا نام بھی تو کم لمبا نہیں، بس اس لحاظ سے میں نے رکھ دی۔ اچھا، آپ جا سکتی ہیں۔ اوکے سر۔ وہ اٹھنے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں کرسی میں الجھا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گو ایک دم وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ پھر اس نے سرمد کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رابل کو وہ اس طرح بہت عجیب لگا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ خود کو کیبن میں دیکھ کر اس نے الجھن بھرے انداز میں سوال کیا۔ میں جا سکتی ہوں یا بیٹھ جاؤں؟ اس نے اگلا سوال بھی ساتھ ہی کیا۔ آپ میرے سے بات کرنے آئی تھی، جو بات کرنی ہے کریں، اور اس کے بعد آپ جا سکتی۔ میں آپ سے بات کرنے آئی تھی؟ وہ چونکی۔ آپ میرے کیبن میں آئی تھی، کرسی سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے آپ گرتے گرتے بچی۔ رابل نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی اتنا ضروری کام نہیں پڑا، میں خود چل کر آپ کے کیبن میں آؤں؟ ابھی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا میں کس کام سے آئی تھی، لیکن جب یاد آئے گا تو ضرور آؤں گی، میں چلتی ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ سرمد نے اسے جاتے دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ سچ میں پاگل ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، اس کے دماغ کا ہے، جو ہر وقت کہیں نہ کہیں بھٹکتا رہتا ہے۔ صحن میں ہر چیز دھوپ میں لپٹی ہوئی تھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں پھیل رہا تھا۔ چمکتی ماربل کی میز پر شطرنج کی بازی بچ چکی تھی۔ سفید بادشاہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا، مگر کالے گھوڑے نے حرکت کی تیاری پکڑ لی تھی۔ دلاور اور اورنگزیب کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک مہرہ اٹھایا اور آگے بڑھایا تھا۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور رمیز تیز قدموں سے اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میگزین تھا، سرمد کا لیٹسٹ انٹرویو، جس کی سرخیوں میں وہی چہرہ بار بار جگمگا رہا تھا۔ بابا، یہ کیا ہے؟ اس نے میگزین میز پر پٹکا تھا۔ خبروں میں، ٹی وی، سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہی ایک نام، یہی ایک چہرہ ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اس سرمد کا۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر مجھے بتائیں، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ دلاور نے سکون سے سگار کا کش لیا۔ دھواں ہونٹوں سے نکالتے کہا، رمیز صبر کرو، میں نے کام شروع کر دیا ہے، تم بس انتظار کرو۔ صبر؟ جب سے ہم پاکستان آئے ہیں انتظار ہی کروا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ غصہ سے بھرا ہوا تھا۔
دلاور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رمیز کو دیکھا۔ جنگ ہمیشہ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، شطرنج کا بادشاہ آگے کرتے ہوئے پھر کہا، اصل جنگ تو دماغ سے جیتی جاتی ہے۔ دلاور نے سگار ایش ٹرے میں رکھا، موبائل اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ دیکھ، پہلی چال جلدی ہے۔ آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ اب شطرنج کی بساط پر اگلی باری ہماری ہوگی۔ یہ کب کیا آپ نے؟ اس نے موبائل کو ہاتھ میں پکڑتے سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خاموش بیٹھا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ کر نہیں رہا۔ رمیز کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ جسے ہم برباد کرنا چاہتے ہیں نا رمیز، اسے ایک جھٹکے میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اسے تڑپاتے ہیں، پھر توڑتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دفن کرتے ہیں اپنی کامیابی کے شور میں۔ اسی دوران رمیز کا فون بجنے لگا۔ اچھا بابا، اب میں چلتا ہوں، باقی کی باتیں ہم شام میں کریں گے۔ اور ہاں، میں سکون میں ہوں، آپ خاموش نہیں بیٹھے، کچھ کر رہے ہیں؟ دلاور نے سر ہلایا۔ یاد رکھنا ہر چال کی قیمت ہوتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ رمیز بات سنتے اس بات میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دلاور نے دوبارہ شطرنج کی بساط پر نظر ڈالی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، مال میں خریداروں کی بھیڑ تھی، لوگوں کی گہما گہمی میں رابل اپنے ہاتھوں میں کئی شاپنگ بیگز تھامے بی جان کے ساتھ چل رہی تھی۔ بی جان اب بس کر دیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، جو لینا ہے جلدی کریں، اس نے تھکی آواز میں چھٹی بار انہیں کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ لیا ہی نہیں، بس یہ دکان دیکھ لوں پھر چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں لیا؟ اس لیے تو میرے اور آپ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں نا شاپنگ بیگ سے، میں یہ آپ کی ساری چیزیں ادھر رکھ کر خود وہاں بینچ پر بیٹھ جاتی ہوں، اس نے سامنے والی بینچ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ڈرائیور کو کال کرو کہ یہ سامان لے جائے تاکہ مزید شاپنگ کے لیے ہاتھ خالی رہیں، بی جان نے اگلا حکم سناتے کہا۔ بس کریں بی جان، اپنی شاپنگ کرنے کے بعد وہ تنگ آ گئی تھی، اب اس کا مزید بی جان کے ساتھ مالز گھومنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے کوئی تیزی سے آیا تھا اور رابل سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے سارے شاپنگ بیگ زمین پر بکھر گئے تھے۔ سوری، وہ اسے دیکھے بغیر زمین پر جھک کر سارے شاپنگ بیگز اٹھانے لگا۔ وہ شخص بھی جھک گیا اور رابل کے ساتھ بیگز اٹھانے لگا تھا۔ نہیں، غلطی میری تھی، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، آپ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بیگز اٹھاتے بولا۔ رابل، تم ٹھیک سے کیوں نہیں چلتی؟ اب دیکھو سارے شاپنگ بیگز تم نے زمین پر گرا دیے۔ پیچھے سے بی جان کی آواز آئی تھی۔ بی جان؟ وہ اتنا کہہ کر سارے شاپنگ بیگز اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ہم خود کر لیں گے، بی جان نے نرمی سے کہا۔ نہیں آنٹی، ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ بزرگ خاتون ہیں، ساری چیزیں خود پکڑیں۔ رمیز نے زبردستی بی جان سے سارے بیگز پکڑ لیے تھے۔ ان سے بھی بیگ پکڑ کر ان کی گاڑی میں رکھوا دو، اس نے اپنے گارڈ کو رابل کے ہاتھ سے بیگز لینے کا کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، رابل نے اعتراض کیا۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر رمیز کو دیکھا جو ابھی بھی اسے بیگز دینے کا کہہ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد رمیز کی نظر رابل کی آنکھوں پر پڑی۔ اس کی آنکھیں واقعی حسین تھیں کہ ہر کوئی دیوانہ ہو سکتا تھا۔ آپ بتائیں آپ کا ڈرائیور کدھر ہے؟ میرے گارڈز یہ ساری چیزیں وہاں تک پہنچا آتے ہیں، رابل نے آنکھوں میں کچھ لمحے دیکھنے کے بعد اس سے کہا تھا۔ نہیں، ہم خود اٹھا لیں گے، وہ بار بار منع کرتی رہی، لیکن رمیز بی جان کو بہت اصرار کرتا رہا، جس وجہ سے بی جان کو اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ سارے بیگز اس نے باڈی گارڈز کے حوالے کر دیے۔ اس کے گارڈ سارے شاپنگ بیگز ان کی گاڑی تک پہنچانے چلے گئے۔ وہ بی جان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ ان سے بات بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑے آگے چل کر بی جان نے رمیز سے سوال کیا۔ اچھا بیٹا، آپ یہاں ہی رہتے ہو کیا؟ جی فی الحال تو یہاں ہوں، مگر اصل میں ہم اٹلی رہتے ہیں۔ کچھ کام کے سلسلے میں پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے ہم پاکستان میں ہی ہیں۔ کام کے ختم ہوتے ہی ہم جلد واپس چلے جائیں گے، اس نے بی جان کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ بی جان نے اگلا سوال کیا۔ بی جان؟ رابل نے شادی کی بات سن کر فوراً بی جان کو ٹوکا۔ کیا ہے رابل، اتنا پوچھنا تو میرا فرض ہے، اب وہ اتنی مدد کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کی بھی تھوڑی سی پوچھ گچھ ہی کر لیں، انہوں نے مسکرا کر رمیز کی طرف دیکھتے کہا۔ رمیز ہنس پڑا۔ نہیں آنٹی، ابھی نہیں ہوئی شادی، لیکن گھر والے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بس جیسے ہی کوئی دل کو پسند آئے گی تو بات آگے بڑھا لیں گے۔ رابل نے نظریں چرا لی، وہ بی جان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ تو مطلب ابھی تک دل کو کوئی اچھی نہیں لگی؟ بی جان اس کے گھر کا ایڈریس، نام، پتہ سب پوچھ لیں، اور ہو سکے تو لڑکی بھی آپ ہی ڈھونڈ لیں اس کے لیے، کیونکہ اس نے ہماری بہت مدد کی ہے نا، اس مدد کا بدلہ تو ہمیں ایسے ہی چکانا چاہیے۔ وہ بیزار ہوتے بی جان کے کان کے پاس ہو کر آہستہ سے بولی۔ رمیز نے مسکرا کر رابل کی طرف دیکھا۔ ابھی تک تو کوئی پسند نہیں، لیکن کچھ دیر پہلے کوئی دل کو اچھی ضرور لگی ہے۔ کیا ادھر ہی ہے، اسی مال میں؟ بی جان پوری تفتیش کرتے پوچھنے لگی۔ جی بی جان، بہت دیر ہو گئی، مجھے کام پر جانا ہے، اب گھر چلیں؟ رابل ان کا بازو پکڑ کر انہیں باہر کی طرف لے جانے لگی تھی۔ رمیز بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ اچھا بیٹا، کبھی فرصت ملے تو ہمارے گھر ضرور آنا، اپنی فیملی کو لے کر، انہوں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ جی آنٹی ضرور، اب تو آنا بنتا ہے، اس نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ پھر بی جان پلٹ کر رابل کی طرف دیکھنے لگی۔ رابل، میرا نمبر لکھواؤ اسے، اس نے بی جان کو گھورا۔ بی جان، نمبر کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں، مگر شکر گزار تو ہونی ہی چاہیے نا،
آج اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے رمیز کو دیکھ کر کہا، ہاں بہت مدد کی ہے، سارا شاپنگ مال ہی ہمیں خرید کر دے گیا، رابل نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رمیز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اگر آپ کہیں تو خرید کر دے دوں گا تاکہ کوئی شکایت نہ رہے۔ فضول باتیں بعد میں کرنا، اسے نمبر دو میرا، بی جان پھر سے بولی۔ رابل نے جلدی سے اس کو بی جان کا نمبر لکھوایا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی رمیز سے بات کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، مسکراتا بھی رہا، نظریں ایک لمحے کو بھی رابل سے نہ ہٹی تھیں۔ چند لمحے بعد رمیز نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا آنٹی، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی نظریں رابل پر تھیں۔ مجھے بھی، بی جان نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، بی جان نے محبت سے کہا۔ جی ضرور، رمیز نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے مگر سوچے کہیں اور۔ کیا کوئی اتنا حسین ہو سکتا ہے، سادگی میں بھی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹریفک کا شور، ارد گرد کے لوگ سب نظروں سے اچھل تھے۔ وہ تو بس اسی ایک لمحے میں قید تھا جب اس نے رابل کو دیکھا تھا، جب اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر پہلی بار اس نے اپنے دل کو دھڑکتے محسوس کیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور بغیر کوئی بات شروع کیے اس نے سیدھا دل کی بات کہی، ماما مجھے شادی کرنی ہے۔ نگین نے حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا کہا تم نے، شادی؟ چہرے پر مسکراہٹ اور حیرت دونوں تھی۔ جی ماما شادی۔ رمیز نے بھی یقین دہانی کروائی تھی۔ کل تک تو تم کہتے تھے کہ شادی وقت کا ضیاع ہے، اور آج یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نے گہری سانس لی۔ کیونکہ آج سے پہلے وہ ملی تو نہیں تھی نا۔ کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کیسی ہے؟ نگین نے مکمل تفصیل جاننی چاہی۔ مال میں دیکھا تھا، اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ نگین ہنس پڑی۔ مال میں تو روز سینکڑوں لڑکیاں ملتی ہیں، تمہیں خاص اس میں کیا نظر آیا؟ اس نے کھڑکی کے پار دیکھا، جیسے وہ منظر دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ ماما وہ سب سے مختلف ہے۔ نام، پتہ، گھر، خاندان، کچھ پتہ کیا پھر تم نے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ ماما نمبر ہے میرے پاس۔ تم نے نمبر لے لیا؟ انہوں نے حیرت سے رمیز کو دیکھا۔ اس کی بی جان کا نمبر ہے ماما، آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس سے نمبر مانگتا تو وہ دے دیتی؟ اب یہ تو تمہیں پتا ہوگا، میں کون سا اس سے ملی ہوں جو مجھے بتاؤ۔ یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ قد رنگ سب کیسا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ حسین ہے تو مطلب بہت حسین ہے، ورنہ رمیز دلاور اورنگزیب کسی کو بغیر وجہ کے پسند نہیں کرتا۔ نگین مسکرا دی تھی۔ آج تمہارے بابا آتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں ان سے، پھر جو وہ کہیں گے وہی کروں گی، لیکن ہم ان کے گھر جلدی جائیں گے، عید سے پہلے۔ اس نے اپنا اگلا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اچھا نا، میں دیکھتی ہوں۔ اپنی بات ختم کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے وہ خود سے بولا، ناٹ بیڈ، خوبصورت ہے، پہلی تعریف تو یہی بنتی ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ دل کے کسی گوشے میں سکون تھا لیکن ساتھ ہی الجھن بھی تھی۔ اس کی باتوں پر دھیان دیا تو دل میں سوچا، اچھا بول لیتی ہیں۔ اس نے دل کی دھڑکن سنبھالی۔ طنز بھی کرتی ہے، مطلب آسانی سے مانے گی نہیں۔ غصہ بھی جلدی آتا ہے، پٹانا مشکل ہے، اظہار کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نظریں نہیں ملاتی، مطلب وہ جانتی ہے کہ اس کی آنکھیں بولتی ہیں، اور یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی طاقت کو جانتی ہے۔ اور بس یہ سب کافی ہے اس کا میرا ہو جانے کے لیے۔ یہ لڑکی معمولی تو نہیں، اور یہ ملاقات۔ اس نے گہرا سانس لیا اور صوفے سے اٹھ کر فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گئی۔ سورج کی کرنیں نیلے پانی پر سنہری جھلکیاں بکھیر رہی تھیں۔ پول سائڈ پر رخسار بیگم پرسکون انداز میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ارد گرد ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رابل گھر کے اندر داخل ہوئی۔ پینٹنگ برشز اور بیگ تھامے وہ پول سائڈ کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے رخسار بیگم کو وہاں دیکھا تو سلام دعا کرنے لگی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رابل؟ رابل کے آتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بھی تمہارے سامنے ہوں، الحمدللہ فٹ۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ان کی نظریں موبائل کی چمکتی اسکرین پر پڑ گئی تھی۔ آج اتنی جلدی آ گئی؟ آپ کے صاحبزادے کا حکم تھا کہ جلدی آنا، اسی لیے آ گئی۔ اس نے بیگ سائڈ پر رکھتے جواب دیا۔ لگتا ہے کافی ڈرا کر رکھا ہوا ہے اس نے، رخسار بیگم نے بھویں اٹھا کر پوچھا۔ پتہ نہیں آنٹی، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو، اور بلا جھجک پوچھو، رخسار نے نرمی سے کہا۔ آپ اتنی سویٹ ہیں تو سرکس پر چلے گئے ہیں، یقیناً اپنے بابا پر گئے ہوں گے۔ کیا انکل اتنے خڑوس ہیں؟ اس نے مسکراتے پوچھا۔ یہ سوال سن کر رخسار بیگم کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے مسکرا رہی تھیں، ان کے چہرے پر کہیں بھی مسکراہٹ نہ رہی تھی۔ رابل کو جواب دینے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ لگتا ہے میں نے غلط سوال کر دیا، اگر آپ کو برا لگا تو میں دل سے معذرت کرتی ہوں۔ ان کو خاموش دیکھ کر اس نے شرمندگی سے کہا، نہیں رابل، تم نے کچھ غلط نہیں پوچھا۔ لیکن ان کی آواز کے اندر چھپا درد واضح محسوس ہو رہا تھا۔ کیا سرمد سر کے بابا نہیں ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔
یہ سوال ابھی پورا ہی ہوا تھا کہ اکبر دروازے سے سرمد باہر آئے، چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ رابل کے سوالات سن چکا ہے۔ ممی آپ اندر جائیں، میں کتنی دفعہ کہہ چکا کہ آپ اندر رہا کر۔ سرمد یہ تم، وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ بول اٹھا، اور آپ؟ پھر اس نے غصے سے رابل کی طرف دیکھا۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہر بار وہی غلطی کیوں دہراتی ہیں آپ؟ سرمد اس کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے انہوں نے سر انہوں نے سرمد کا غصہ دیکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ممی آپ اندر جائیں، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ رخسار خاموشی سے اندر چلی گئی۔ جب میں کہتا ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھیں تو مطلب ہے کہ کام سے کام رکھیں۔ میرے گھر اور فیملی کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور میرے معاملات میں مداخلت مت کیا کریں۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا تھا۔ سر میں تو بس نارمل بات کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ پھول کے پاس کھڑی تھی۔ سرمد آج اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس پر برس پڑا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ وہ سرمد سے بچنے کے لیے اپنے پاؤں پیچھے کرتی گئی کہ اچانک اس کا بیلنس بگڑا اور وہ پول میں گرنے لگی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے بے ساختہ سرمد کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ اسے بھی پول پر گرا دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پول میں گرتے وہ بے ساختہ غصے سے بولا اور جلدی سے باہر نکلا تھا۔ سر رابل کو تیرنا نہیں آتا تھا اور پول کی گہرائی 8 فٹ تھی۔ سر مجھے تیرنا نہیں آتا۔ وہ پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور آواز میں خوف اور گھبراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ پانی میں تیزی سے چل رہے تھے۔ آنکھوں میں وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ سرمد اسے وہیں چھوڑ کر پول کے دائیں جانب واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سر وہ مسلسل غوطے کھاتے اسے پکار رہی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رابل کے ہاتھ پاؤں مارنے کی آواز تیز ہوئی، جیسے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سوچے سمجھے بغیر یکدم تیزی سے پول کی طرف بڑھا تھا۔ پول میں چھلانگ لگا دی۔ وہ پانی سے منہ باہر نکال کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرمد نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر گھیرے میں لیا اور پول کے کنارے تک لے آیا تھا۔ خان بابا تولیہ لے آئیں، اس نے خان بابا کو آواز دی تھی۔ وہ بھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ؟ اس نے رابل کو دیکھے بغیر سوال کیا تھا۔ میں آپ کو ٹھیک لگ رہی؟ وہ بمشکل لفظ ادا کرتے بولی۔ خان بابا تولیہ لا رہے تھے۔ سرمد نے انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خان بابا سے تولیہ پکڑ کر رابل کی طرف بڑھا دیا۔ جب تیرنا نہیں آتا تو پول میں گری کیوں؟ اس نے تولیہ پکڑاتے سوال کی۔ میں جان بوجھ کر گری ہوں، وہ تو میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی، اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ ہر الٹے کام میں مہارت ہے آپ کو، اس نے زیر لب بولا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو ٹھنڈ لگ جائے خان بابا کو کہہ کر آپ کے لیے کچھ گرم پینے کا انتظام کرواتا ہوں۔ نہیں میں گھر جاؤں گی، اس نے تولیہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور نظریں جھکا کر کہا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ رابل نے ایک لمحے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر جلدی سے ڈرائیور کو کال ملائی۔ رات کا سکون گھر کے ماحول میں چھایا ہوا تھا، ارد گرد گہری خاموشی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی بی جان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ رابل کی کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی؟ انہوں نے رابل کی حالت دیکھ کر سوال کیا تھا۔ پول میں گر گئی تھی بی جان، اس نے لرزتی آواز کے ساتھ جواب دی۔ بی جان آگے بڑھی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ مگر کیسے؟ بی جان میں چینج کر کے آتی ہوں پھر بات کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ اس نے کندھوں پر شال لے رکھی تھی۔ دوسرے کمرے میں آتے ہی اس نے دیکھا کہ بی جان نے ہر طرف شاپنگ بیگز پھیلائے ہوئے تھے۔ بی جان یہ کیا؟ ہر طرف آپ نے کپڑے پھیلائے ہوئے۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا اور بی جان سے سوال کیا۔ آج جو شاپنگ کی ہے میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ ٹھیک سے چیزیں لی ہیں یا نہیں۔ تمہارے جلدی کے چکر میں ابھی میں نے شاپنگ بھی اتنی ہی کی ہے، بہت ساری چیزیں تو ابھی اور بھی لینی تھی۔ ابھی آپ نے اتنی سی شاپنگ کی اور پورا کمرہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ مزید شاپنگ کر لیتی تو پھر پورا گھر شاپنگ بیگ سے بھر جانا تھا، اس نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ تم نے مجھے کبھی تب نہیں دیکھا جب میں جوان تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں کچھ پرانا سا خیال آیا تھا۔ میں بہت شاپنگ کرتی تھی، ہر ہفتے بازار جاتی تھی اور اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں لے کر آتی تھی۔ پھر جب میری شادی ہوئی تو تمہارے دادا کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ بھی میری اس عادت سے تنگ تھے، لیکن پھر بھی میرے ساتھ جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا۔ ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی پرانی یاد آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئی۔ اپنے دور میں نے ہر طرح کے کپڑے پہنے، ہر طرح کے زیور پہنے۔ میں ہر دن تمہارے دادا کے لیے تیار ہوتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کا باب کھول چکی تھی، اسی لیے تو دادا جان آپ پر فدا تھے، اس نے ہنستے ہوئے بی جان کو چھیڑا تھا۔ یہ تو اب تمہارے دادا جان کو ہی پتا، مجھے تو کبھی انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں، انہوں نے کپڑوں کو کھول کر دیکھتے کہا۔ بی جان ویسے آپ کبھی مجھے اپنی اور دادا جان کی لو سٹوری نہیں سناتی۔ وہ سکون سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارینج میرج تھی بھئی ہماری، بی جان اسے اپنا قصہ سنانے لگی۔
सच भी जान? उसने हैरत से आंखें खोलकर पूछा। लगता नहीं था जिस तरह से दादा जान आपका ख्याल रखते थे, मुझे तो लगा कि लव मैरिज है। उसने वजाहत दी। हमारे दौर में मोहब्बत शादी के बाद ही होती थी। पहले हमारी मुलाकात शादी पर ही हुई और एक दूसरे को हमने शादी पर ही देखा था। लेकिन अब दौर बदल गया है, सब बदल गया है। अच्छा, और फिर क्या हुआ बताएं? उसने दिलचस्पी से कहा। फिर कभी बताऊंगी, अभी ये चीज़ें जो पड़ी है ना, इनको समेटो मेरे साथ। उन्होंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखकर आबिद से मदद के लिए कहा था। नहीं बीजान, मैं तो बहुत थक गई। वो बेड पर लेटकर अंगड़ाई लेते हुए बोली। अच्छा, तो जो स्टोरी सुनाने का अभी कह रही थी वो क्या था? उन्होंने राबेल को घूरा था। वो तो मेरे काम की बात थी ना, इसीलिए। बहुत कामचोर हो, मैं खुद ही समेट लेती। वो कहकर खुद ही सब समेटने लगी थी। खाना नहीं खाना तुमने तो सोने लगी। चीज़ें समेटते अचानक उन्हें याद आया तो बोली, नहीं बीजान, अभी मुझे नींद आ रही, सुबह बात करूंगी आपसे, गुड नाइट। वो करवट लेकर बेड पर लेट गई थी और बीजान खुद भी सारी चीज़ें समेटने लगी। वो दोनों डाइनिंग एरिया में बैठकर डिनर कर रहे थे जब रुखसार बेगम ने सवाल किया। राबेल चली गई और बताकर भी नहीं गई। वो आपको क्यों बताकर जाएगी मम्मी? उसने कबाब को कांटे से काटते हुए जवाब दिया। क्यों? क्या वो मुझे नहीं बता सकती? उन्होंने सवालिया निगाहों से सरमत को देखा जो अभी भी खाने में मसरूफ था। आप उसे इतना फ्रैंक ना करवाएं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। उसने प्लेट से नज़र हटाकर रुखसार बेगम की तरफ देखा और नरमी से कहा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, रौनक लगाए रखती है। मेरा दिल बहल जाता है जब वो मेरे पास होती है, वरना तुम कहाँ बैठते हो मेरे पास? वो खाना खाते एक शिकवा भरी निगाह सरमत पर डालकर बोली। बहुत रौनक लगाती है, सारे घर में तूफान मचा देती है, कभी कुछ कर देती है तो कभी कुछ। इसे रौनक नहीं तबाही कहते हैं मम्मी। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए कोई ऐसी ही लड़की ढूंढूं जो पूरे घर में रौनक लगा कर रखे। उन्होंने प्लेट में बिरयानी डालते कहा। फिर शादी की बात? उसने कांटा प्लेट में रखा रुखसार बेगम को देखकर शिकवा की। तो क्या तुमने नहीं करनी शादी? उन्होंने खाने से हाथ रोक लिया था। नहीं करनी, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। उसने दोबारा नजरें प्लेट पर रखी और खाने में मसरूफ हो गया। तो शादी के बाद भी तो खुश ही रहोगे? उन्होंने यकीन से कहा। मुझे नहीं लगता। उसके लहजे में बेयकीनी थी। लेकिन मुझे यकीन है, शादी हर मसले का हल नहीं है मम्मी। उसने संजीदगी से जवाब दी। लेकिन मेरे लिए है, उन्होंने नरमी से जवाब दी। सीरियसली? उसने नैपकिन से हाथ साफ किया और डाइनिंग से उठ खड़ा हो। तो क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही देख देख कर पल पल मरती रहूं? क्या मेरे दिल में तुम्हारी शादी के अरमान नहीं? मैं आपके सारे अरमान पूरे कर दूंगा, लेकिन शादी का टॉपिक छोड़ दें। उसने रुखसार बेगम के माथे पर बोसा देते कहा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो सरमत, और एक बेहतरीन बेटे हो। ये आपको लगता है? उसने कुर्सी पीछे धकेली और डाइनिंग से आगे हटते हुए कहा था। तुम अच्छे हो सरमत, उन्होंने जैसे उसे यकीन दिलाया। चलें अब रूम में जाकर आराम करें, टाइम टाइम से सो जाया करें। कुछ देर मेरे पास बैठोगे नहीं? वो उसका हाथ पकड़कर बोली। मैं सारी रात आपके पास बैठने को तैयार हूँ, चले आए रूम में। फिर वो रुखसार बेगम को कुर्सी से उठाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा था। मैं तुम्हें अच्छा बचपन नहीं दे सकी ना? वो कमरे में दाखिल होते बेड पर बैठते हुए बेसाख्ता बोली थी। मैंने आपसे शिकायत की है? वो उनके कदमों वाली जगह पर बैठ गई। आंखें सब बता देती हैं। आपने मुझे बेहतरीन ज़िंदगी दी है मम्मी, और इस दुनिया में मेरे लिए अगर कोई इंसान सबसे ज़रूरी है तो वो आप हैं। मैं शर्मिंदा हूँ सरमत, मैं हर दिन तुम्हें ऐसा देखकर अंदर ही अंदर तड़पती हूँ। उनकी आंखों में नमी आई थी। फिर आप माजी की बातें लेकर बैठ गई। चलें सो जाएं आप। उसने रुखसार बेगम को बिस्तर पर लेटाया और कंबल एहतियात से उनके ऊपर दिया था। सरमत, वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन वो उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता था, इसलिए उन्हें सुलाकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही बिस्तर पर बैठते उसने स्लीपिंग पिल्स के लिए दराज खोला और दराज खोलते ही उसकी नज़रें राबेल के ब्रेसलेट और इयररिंग्स पर पड़ गई थी। उसने बेख्तियार एक लम्हे के लिए उन्हें उठाया और देखने लगा। कितनी लापरवाह हैं आप मिस क्लेम्बल, चीज़ें घुमा कर पूछा तक नहीं कि कहीं मेरी गाड़ी में तो नहीं रह गई। ब्रेसलेट के से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। आपकी खुशबू आपकी हर चीज़ से आती है। फिर उसने ब्रेसलेट और इयररिंग दोबारा दराज में रखी, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद की तो राबेल का चेहरा आंखों के सामने आ गया था। अगले ही लम्हे उसने फौरन आंखें खोली। पूरी रात वो करवट बदलता रहा, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ना ले रही थी। फजर के बाद उसकी आंखें नींद से बोझल हुई और वो सो गया था। सुबह का वक्त था और आर्ट हाउस में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। वो अपने कैबिन में बैठा खामोशी से मेज चेक कर रहा था। अचानक उसकी नज़र उठी और साइम पर जा ठहरी। साइम अचानक उसकी नज़र उठी और साइम पर जा ठहरी। साइम साइम, मैं आज साइट विजिट करने जा रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरी बात डिस्कस करनी है तो बता दो, या फिर गैलरी की अपडेट देनी है तो भी। सर, बाकी काम तो मैं देख लूँगा, आप साइट पर इत्मीनान से जाएं। उसने जवाब दिया था। आर यू श्योर? उसने तेज़ निगाहों से पूछा। जी सर, मैं सब संभालूंगा, साइम ने एतमाद से जवाब दिया।
اوکے میں پھر سائٹ کے لیے نکلتا ہوں کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں آج۔ اس نے ٹیب کی اسکرین دیکھ کر کہا تھا۔ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کرسی کے پیچھے سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ اوکے سر۔ کیبن سے نکلتے وہ باہر کی طرف آیا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی آرٹ ہاؤس کے سامنے روکی اور دروازہ کھولا اور پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی بتائی گئی لوکیشن پر رکی وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی نظر بورڈ پر پڑی جس پر سولڈ لکھا تھا، وہ بھی کسی اور کے نام کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا امتزاج واقع ہوا۔ پھر وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا اور ایک نمبر پر کال ملائی تھی۔ یہ سائٹ میں پہلے خرید چکا ہوں، لیکن یہاں کسی اور کے نام پر بورڈ کیوں لگا ہوا ہے؟ کال پر اس کی آواز بھاری اور سخت تھی۔ ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ اگر اس سائٹ کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ دوسری طرف سے کوئی بولا تھا۔ کال بند ہوتے ہی اس نے لوکیشن دیکھی اور ڈرائیور کو بتائی گئی لوکیشن پر جانے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی ایک بڑے آفس کے سامنے رکی تھی۔ دروازے پر سیکیورٹی گارڈز موجود تھے۔ رمیز اورنگزیب کا آفس یہی ہے؟ اس نے آفس میں داخل ہوتے سوال کیا۔ جی یہی ہے، لیکن ابھی آپ اندر نہیں جا سکتے، ایک گارڈ نے اندر جانے سے روکا۔ میں نے صرف پوچھا ہے، میں اندر جانے کی اجازت نہیں مانگ رہا۔ اس نے غصے سے گارڈ کو دیکھا اور اندر داخل ہو گیا۔ رمیز اورنگزیب وہ کرسی پر بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر بولا جو کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گہری نظر سرمد پر ڈالی اور چہرہ بے ساختہ طنز بھری مسکراہٹ سے بھر گیا تھا۔ پھر اس نے سرمد کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، وہ اس کی میز پر ہاتھ زور سے مارتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ لگ تو گیا ہوگا کہ میں یہاں کیوں آ گیا۔ اس نے کھڑے کھڑے اس سے بات کی تھی۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ رمیز نے جلدی سے کال بند کر کے فون کو ٹیبل پر رکھا تھا اور پھر پرسکون انداز میں سرمد سے مخاطب ہوا۔ یہ سائٹ میں 3 مہینے پہلے خرید چکا ہوں اور آج جب فائنل لوکیشن دیکھنے گیا تو کسی اور کے نام کے ساتھ سولڈ کا بورڈ لگا تھا۔ 1 ہفتہ، اس نے وارن کیا۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ یہ سائٹ میرے نام ہو جائے ورنہ جس کے نام یہ ہے اسے تو میں خود نپٹ لوں گا۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اگر ہے بھی تب بھی یہ جگہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ رویز نے ٹیبل پر اپنی کونیاں رکھی تھی اور 2 مٹھیوں کے بیچ اپنے چہرے کو ٹکا کر مسکرا کر کہا، ویسے بھی انلیگل کاموں میں تمہارا نام آج بھی پہلے نمبر پر ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی جگہ کے بارے میں جانتے ہی نہ ہو؟ اس نے سختی سے کہا۔ پوری ریسرچ کر کے آئے ہو میرے بارے میں؟ رمیز نے ٹیبل پر ہاتھ اٹھا دیے اور اب کی بار وہ بھی اٹھ کھڑا ہو۔ ریسرچ کا تو پتہ نہیں، لیکن ہسٹری ضرور بتا دوں گا تمہاری۔ 1 ہفتے تک تو تم اگر یہ جگہ مجھے نہیں دو گے تو باقی انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں انجام ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہکا لگایا۔ میں تمہاری طرح انلیگل کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم بغیر میرا وقت ضائع کیے مجھے میری جگہ دے دو۔ چلو پھر 1 ہفتے بعد ہی دیکھتے ہیں جو ہوگا، اس نے طنز بھری مسکراہٹ سے جواب دیا۔ 7 دن بعد کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ سرمد نے انگلی کے اشارے سے وارن کیا، پھر وہ اپنی گلاسز پہن کر اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد رمیز کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے ٹیبل سے فون اٹھایا اور نمبر ملا کر فون کان سے لگا لی۔ بابا آیا تھا وہ اور اپنی جگہ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے واپس بھیج دیا ہے۔ ویسے 1 ہفتے کا وقت دے کر گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اس 1 ہفتے میں۔ اس نے سرسری سی بات کر کے کال بند کی اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور گارڈ اندر آ گیا۔ سر باہر کچھ لوگ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اندر بھیجو انہیں۔ جی سر۔ چند لمحوں بعد ہی 3 لوگ اندر آ گئے۔ ان کا لباس اور رویہ یہ واضح کر رہا تھا کہ یہ لوگ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تشریف رکھیں۔ جناب آج کیسے آنا ہوا آپ کا؟ اس نے مسکرا کر تینوں کو دیکھا۔ رمیز صاحب آپ کے غیر قانونی کاموں کے چرچے تو ہر جگہ مشہور ہیں۔ ہم تو آپ کے مشکور ہیں کہ جو آپ نے ہمیں جگہ دلوا دی۔ اس وقت کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ اگر آپ نے 2 مہینے پہلے یہ جگہ ہمیں نہ دی ہوتی تو یقیناً ہم کسی بڑے نقصان میں ہوتے۔ اب رمیز اورنگزیب کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے مسکرا کر آدمی کی طرف دیکھا اور فخری انداز میں جواب دیا، جی اسی لیے تو آج پھر آپ کے آفس آنا پڑا، کسی کام کے سلسلے میں۔ دوسرا آدمی بولا تھا۔ دام بتائیں، اس نے بلا جھجک کہا۔ جتنا آپ کہیں گے، پہلے شخص نے کہا۔ سمجھے کام ہو گیا، وہ ان کی بات سنے بغیر بولا۔ رمیز صاحب کام تو سن لیں، تیسرا شخص بولا تھا۔ جگہ ہی چاہیے نا، اس نے پوچھا۔ جی مل جائے گی، آپ اپنی انفارمیشن میرے اسسٹنٹ کو میسج کر دیں، کام 2 دن میں ہو جائے گا، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اسی لیے تو ہم بار بار آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاں آ کر ہم کبھی مایوس نہیں لوٹتے۔ پہلے شخص نے مسکرا کر رمیز کی تعریف کی تھی۔ آپ میری جیب بھریں، میں آپ کا کام کروں گا، دھندے کا تو یہی اصول ہے۔ ویسے بھی پیسہ تو بولتا ہے، جو جتنا دام دے گا اتنی جلدی اس کا کام ہوگا۔
चलें फिर हम चलते हैं, पैसे आज के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जी बेहतर। रमीज़ औरंगज़ेब पैसों को दोस्त रखता है। ये ताल्लुक दोस्तियाँ तो सब पैसों की मार हैं। मेरे इर्द गिर्द की दुनिया भी पैसों से ही चलती है। मैं जुर्म नहीं करता, जुर्म मेरे लिए खुद कानून बना लेता है। ये कहकर वो ऑफिस से बाहर चला गया। राबेल की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो इधर उधर कब से बैग ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी बैग ना मिलने पर उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आने लगा था। राबेल, तस्नीम की फिर मुझे कॉल आई है, मैं उसे क्या जवाब दूँ? बीवी बीजान मोबाइल को एक तरफ रखते उससे नरमी से पूछने लगी। बीजान, वो इतना बोलकर फिर से चीज़ें इधर उधर पटकने लगी। एक तो देर हो रही है, ऊपर से बैग मिलने का नाम नहीं ले रहा। राबेल, तुम हाँ में जवाब दे दो ना, ताकि हमारी भी टेंशन कम हो। बीजान उसे यूं नश्ता देकर अपनी बात जारी रखते बोली। जी बीजान, मेरे पास अभी कोई वक्त नहीं आपके सवालों का जवाब दूँ। आप लोगों को जो ठीक लगता है कर लें, वैसे भी आप लोगों ने कौन सा मेरी सुन लेनी है। उसने बेजारी से कहा। नजरें फिर भी बैग की तलाश में इधर उधर भटकती रहीं। तो मतलब हम रिश्ता ढूंढें? उन्होंने खुशी से दोबारा पूछा। बीजान की इस बात पर वो जहाँ थी वहीं रुक गई। माजी ने एक बार फिर उसके जहन को बुरी तरह जकड़ लिया। आंखों के किनारे नम होने लगे। उसने इस नमी को पीछे धकेला और कुछ सोचते हुए सरसरी से जवाब दी। देख लें जो आपको ठीक लगता है। ये कहकर उसने एक आखिरी बार कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ नजर दौड़ाई थी। वहां भी कुछ ना था। थोड़ी देर बाद यूं ही देखने के बाद जब उसे कहीं बैग ना मिला तो वो थक हार कर बीजान के पास आ गई। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ तुम, मैं अभी तस्नीम को कॉल करती हूँ। वो भी ये सुनकर खुश होगी कि तुम मान गई हो। बीजान खुशी से बोली और कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई और रावेल बैग लिए बगैर ही घर से निकल गई थी। वो अपनी पेंटिंग का सामान निकालने में मसरूफ थी। कैनवस पर कुछ रंग बिखरे हुए थे जिन्हें वो नफासत से साफ करने का सोच रही थी। इतने में उसकी नज़र पड़ी। खान बाबा सेहन से गुजरते अंदर की तरफ जा रहे थे। खान बाबा, उसने आवाज़ दी। वो फौरन रुक गए थे और राबेल की तरफ बढ़े। जी बीबी जी। खान बाबा, मेरा बैग देखा आपने? कहीं मैं यहाँ तो नहीं भूल गई? खान बाबा ने ज़रा सोचकर जवाब दिया। जी बीबी जी, यहीं है। शुक्र है, उसकी जैसे जान में जान आई थी, वरना मैं तो घर में ढूंढ ढूंढ कर ही पागल हो गई थी। जी मैं अभी लाता हूँ। वो ये कहकर रावेल का बैग लेने चले गए। चंद ही लम्हों बाद वो एक बैग और साथ में 2 बड़े शॉपिंग बैग्स थामे रावेल के पास आए थे। ये लें बीबी जी। उन्होंने रावेल की तरफ उसकी चीज़ें बढ़ा दी थी। रुकें खान बाबा। उसने शॉपिंग बैग आगे करते खान बाबा को आवाज़ दी। वो पलट कर देखने लगी। रावेल ने शॉपिंग बैग उनकी तरफ बढ़ाते कहा, खान बाबा ये आपके लिए, मेरी तरफ से बड़ी ईद का छोटा सा तोहफा। उन्होंने हैरत से रावेल को देखा। कुछ लम्हे ऐसे ही देखते रहे और फिर बोले, नहीं बीबी जी, मैं नहीं रख सकता। उसने इसरार किया। ओह हो खान बाबा, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, क्या आप फिर भी मुझसे नहीं लेंगे? प्लीज़ रख लें, मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने नज़रें झुका ली। नहीं बीबी जी, मैं नहीं ले सकता, मेरे लिए वैसे भी आपकी खुशी काफ़ी है, फिर इन सब की क्या ज़रूरत है? उसने हंसते हुए ज़रा संजीदा लहजा अख्तियार किया था। खान बाबा देख लें, मैं नाराज़ हो जाऊंगी और फिर मैं यहाँ आना भी छोड़ दूंगी। खान बाबा घबरा गए। उन्होंने नज़रें उठाकर आबेल को देखा। बीबी जी आप आती हैं तो रौनक लगती है, आप आना मत छोड़िएगा। तो फिर आप ये ले लेना। उसने शॉपिंग बैग आगे किया। राबेल के बहुत इसरार करने पर बिलाकर खान बाबा ने उससे शॉपिंग बैग पकड़ लिया था। वो जाने लगे तो उसे कुछ याद आया। उसने पीछे से आवाज़ दी थी, खान बाबा आंटी किधर है? बेगम साहिबा अंदर लाउंज में बैठी। अच्छा ठीक है, आप जाएं। वो सर हिलाकर अंदर की जानिब चले गए। उसने दूसरा शॉपिंग बैग उठाया और अंदर की जानिब बढ़ गई थी। अंदर लाउंज में रुखसार बेगम बैठी हुई थी, मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उसने लाउंज में कदम रखते रुखसार बेगम के सोफे की तरफ रुख किया, जहाँ वो दुनिया से बेखबर होकर सोशल मीडिया में खोई हुई। कैसी हैं आंटियाँ? वो सोफे के करीब खड़े होकर उनका हाल अहवाल पूछने लगी। उन्होंने मोबाइल से नजरें हटाई, एक नज़र राबेल को देखा, फिर उसे बैठने के लिए कहा। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मोबाइल एक तरफ रखते कहा। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया मैंने? उसने मुस्कुराते पूछा। नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने नरम लहजे में जवाब दिया। फिर ठीक है। ये कहते हुए उसने शॉपिंग बैग आगे बढ़ाया। ये लें आपके लिए मेरी तरफ से बहुत छोटा सा तोहफा। उन्होंने पहले राबेल को देखा, फिर उसके हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? ईद आ रही है और राबेल अपने चाहने वालों को ईद पर हमेशा तोहफा देती। अच्छा तो क्या है इस तोहफे में, ज़रा मैं भी तो देखूं। उन्होंने राबेल के हाथ से शॉपिंग बैग पकड़ लिया। फिर दो बैग से फिर दो फिर वो बैग से चीज़ें निकाल कर देखने लगी। जब उन्होंने चीज़ें निकाली तो हैरत से उनके चेहरे पर मुसरत फैल गई। एक नहायत खूबसूरत जोड़ा जिसके साथ कढ़ाई वाली सिंधी शॉल थी, दोनों हाथों के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी भी थी। ये सब तो बहुत खूबसूरत है राबेल, वो बेसाख्ता बोल उठी थी। सच में पसंद आया या फिर मेरा दिल रखने के लिए कह रही? उसने तजस्सुस से पूछा था। सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे तुमसे मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आज तुम ये तोहफा ले आई हो। तुम दिल जीतने का फन जानती हो राबेल।
انہوں نے پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ چاہے مجھ سے کم عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ملیں، میں ان کو اپنے دل میں ہمیشہ جگہ دیکھ کر رکھتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، بھی جان کے ساتھ کل شاپنگ پر گئی تھی، آپ کے لیے اور خان بابا کے لیے مجھے جو اچھا لگا میں نے لے لیا۔ اور سرمد، اس کے لیے کچھ نہیں لیا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ توبہ ہے آنٹی، میں انہیں کبھی کچھ نہ دوں، وہ تو میرے تحفوں میں سے بھی نقص نکال لیں گے، یہ کلر ٹھیک نہیں اور یہ پیکنگ غلط ہے۔ یہ بات سنتے رخسار بیگم زور سے ہنس پڑی۔ ویسے جتنا برا تم میرے بیٹے کو سمجھ رہی ہو اتنا ہے نہیں، وہ بیگ کو گود سے ہٹا کر صوفے کی ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی، جی میں بھی یہی سوچتی ہوں اور کہتی ہوں کہ سرمد سر صرف برے ہی نہیں بلکہ بہت برے ہیں۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی برائیاں کر رہی ہو؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ آپ تو میری دوست بن گئی ہیں نا، اور دوست کے بیٹے کی برائی تو بنتی ہے۔ رخسار بیگم خاموش رہیں۔ کیا نہیں بنتی؟ اس نے ان کی خاموشی کو دیکھ کر سوال کیا۔ میں سرمد کی ماں بھی تو ہوں۔ انہوں نے اب کی بار مصنوعی سنجیدگی کو اور گہرا کیا تھا۔ یہ باتیں تو بات ہی ہیں، لیکن ابھی تو آپ میری آنٹی ہیں نا۔ ہاں ہاں ہوں تمہاری آنٹی۔ ان کا مصنوعی غصہ جھٹ سے غائب ہوا اور مسکرانے لگی تھی۔ اتنے میں باہر سے گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ آ گئے آپ کے برخودار، میں چلتی ہوں آنٹی۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے یہاں دیکھے میں جا رہی ہوں۔ کام کے بعد ملتی ہوں آنٹی۔ وہ جلدی جلدی کہتے وہاں سے اٹھی تھی اور دروازے کی جانب بڑھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سیدھی دروازے سے آتے ہوئے سرمد سے ٹکرا گئی۔ ایک پل کے لیے دونوں رکے، رابل نے نظریں جھکا لیں اور پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ رخسار بیگم نے سرمد کی طرف دیکھا اور مسکراتے بولی، اتنا ڈر ہے تمہارا؟ ابھی تم آئے نہیں کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ میرا ڈر ہو یا نہ ہو، یہ ویسے بھی ہر جگہ آ کر مجھ سے ٹکراتی رہتی ہیں، جیسے ان کی قسمت نے میرے ساتھ ان کا ٹکرانا لکھ دیا۔ خیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے رخسار بیگم سے نرمی سے کہا۔ خان بابا میرے روم میں کافی پہنچا دیجیے گا۔ اس نے خان بابا کو حکم دیا اور اوپر چلا گیا۔ توبہ، سر اینٹ کی دیوار ہے کیا؟ کتنی صاف باڈی ہے، میرا تو سر ہی چکرا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ میں ان سے نہیں کسی پتھر سے ٹکرائی ہوں۔ وہ پینٹنگ بناتے ایک بار پھر اپنے سر کو ہاتھ لگاتے بولی، جہاں بھی کچھ دیر پہلے سرمد سے ٹکرانے کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد خان بابا اس کے پاس آئے۔ رابل بیبی، آپ کے لیے چاکلیٹ ملک بنا کر لایا ہوں میں آج۔ وہ اس کے پاس آتے ہی بتانے لگے تھے۔ رکھ لیں خان بابا، میں پی لیتی ہوں، اس نے مصروف لہجے میں کہا تھا۔ انہوں نے گلاس کو ٹیبل پر رکھا اور اندر چلے گئے۔ کچن سے سرمد کی کافی اٹھائی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سر آپ کے لیے بلیک کافی ٹیبل پر رکھ دیں، اس نے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔ الماری سے کپڑے لینے کے بعد وہ چینج کرنے کے لیے واش روم گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر آیا، گیلے بالوں کو تولیے سے صاف کیا، بالوں میں برش کرتے ہی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف مڑا، کافی کا مگ ٹیبل سے اٹھایا اور کھڑکی کے پاس آ کر پینے لگا۔ اس نے پہلا گھونٹ لیا تو اس کا چہرہ فوراً بگڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کافی تو نہیں ہے۔ اس نے فوراً خان بابا کو آواز دی۔ خان بابا! دوسری طرف سے رابل نے جیسے ہی چاکلیٹ ملک کا گھونٹ لیا فوراً منہ سے باہر نکلا تھا، ہائے اللہ یہ کتنا کڑوا ہے، چاکلیٹ ملک اتنا کڑوا کب سے ہو گیا، میرا تو منہ کا ٹیسٹ ہی خراب کر دیا۔ خان بابا! اس نے بھی آواز لگائی۔ خان بابا جو دونوں کی ایک دم آواز سن کر بیچ میں پھنس گئے تھے، خود سے جھنجھلاتے بولے، اب کدھر جاؤں؟ ادھر صاحب بلا رہے ہیں اور یا باہر بی بی جی۔ پہلے صاحب کی بات سنتا ہوں۔ انہوں نے جلدی سے سرمد کے کمرے کا رخ کیا۔ جی صاحب، یہ کافی نہیں ہے خان بابا، اس نے خفگی سے مگ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ معاف کیجیے گا صاحب، رابل بی بی کے چاکلیٹ ملک کے ساتھ لگتا ہے مکس ہو گئی آپ کی کافی، میں بھی آپ کے لیے کافی لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سرمد سے مگ پکڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے جلدی لائیں۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھے۔ کچن میں رابل پہلے ہی کھڑی تھی، چہرے پر خفگی اور ماتھے پر شکنیں تھی۔ ماجد بی بی، صاحب کی کافی آپ کے چاکلیٹ ملک کے ساتھ مکس ہو گئی۔ وہ رابل کو کچن میں دیکھ کر فوراً بول پڑے۔ اس نے خان بابا کو دیکھا اور پھر ان کے ہاتھ سے مگ کو، پھر اپنے پاس موجود کافی کو۔ اچھا اسی لیے اتنی کڑوی ہے، یہ لیں آپ کا چاکلیٹ ملک اور سر کی کافی مجھے دے دیں۔ انہوں نے مگ رابل کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خاموشی سے کافی پکڑ لی۔ چل اب سرمد سر کو ان کی اصلی کڑوی کافی دے آئیں، ورنہ ابھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جان بوجھ کر کوئی چال چلی ہے اور کافی اور ملک مکس کر دیا۔ بی بی جی اگر میں سچ کہوں تو صاحب کے چہرے کا حال دیکھنے والا تھا، انہوں نے رازداری سے کہا۔ اچھا تو اب جا کر ان کے چہرے پر خوشی واپس لے آئیں، لیکن ایک منٹ، وہ تو کبھی خوش ہوتے ہی نہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ خان بابا کافی لے کر ابھی کچن کے دروازے کی طرف ہی مڑے کہ رابل کو شرارت سوچی تھی۔ خان بابا یہ کافی دینا مجھے۔ کیوں بی بی جی؟ انہوں نے رخ رابل کی طرف مڑا سنجیدگی سے پوچھا۔ دیں تو صحیح۔ اس نے خان بابا سے کافی پکڑ لی۔ جتنے کڑوے سر ہیں نا، ان کو کافی میں چینی ڈال کر پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی ذرا میٹھے ہوں۔ رابل کی یہ بات سن کر خان بابا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ بی بی جی صاحب بہت خفا ہوں گے، مت کریں۔
خان بابا کی بات پر توجہ دیے بغیر اس نے چینی کا چمچہ اٹھایا اور کافی میں مکس کر دیا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی بھی بات ہوئی تو آپ میرا نام لے دینا۔ انہوں نے آہ بھری۔ یا اللہ خیر۔ اس نے کافی میں اچھی طرح چینی مکس کی اور چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لاتے کپ خان بابا کی طرف بڑھا دی۔ آپ لے جائیں، میٹھی کافی کڑوے سر کے لیے، وہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ وہ نیچے رخسار بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ خان بابا کچن سے نکلے اور لاؤنج میں اس کی آواز سن کر وہیں چلے گئے۔ صاحب، آپ کی کافی؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے مگ آگے کیا کیونکہ وہ سرمد کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ آج کل کافی زیادہ پینے نہیں لگے تم؟ رخسار بیگم نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ دن میں 5 دفعہ ہی تو پیتا ہوں ممی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جیسے یہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ کوئی زیادہ تو نہیں۔ پھر اس نے مگ خان بابا سے پکڑ لیا اور کافی کا پہلا گھونٹ لیا تھا۔ کافی کا ذائقہ اسے پھر عجیب لگا، لیکن اب کی بار وہ میٹھا ٹیسٹ تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ خان بابا، اس کی آواز اونچی، اس بار تیز اور پھر غصے سے بھرپور تھی۔ خان بابا ڈرتے ڈرتے کچن سے باہر نکلے، سرمد کے سامنے آ کر کھڑے ہو۔ جی صاحب، کافی بنانا بھول گئے ہیں، میں ایسی کافی پیتا ہوں۔ وہ خاموش رہیں کیونکہ ان کے پاس سرمد کو دینے کے لیے جواب تو تھا ہی نہیں۔ وہ ہرگز بھی رابل کا نام نہیں لینا چاہتے تھے۔ بولے؟ اس نے خان بابا کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ صاحب، وہ رابل بی بی نے چینی ڈال دی تھی، کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی مٹھاس اچھی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی رابل کا نام لے لیا کیونکہ اگر وہ مزید چپ رہتے تو سرمد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ دوبارہ بنا کر لائیں، اس نے غصے سے حکم دیا۔ وہ فوراً مگ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھے تھے۔ رخسار بیگم سرمد کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کتنی میٹھی کافی تھی، اور تم اتنے کڑوے کیوں بنے بیٹھے ہو؟ سرمد، ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی رابل، انہوں نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے کہا۔ ممی پلیز، آپ ان کی طرف داری مت کیا کریں۔ اس نے رخسار بیگم سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو ہمیشہ کی طرح نرم رکھا تھا۔ رابل بھی کچن میں ہی موجود تھی۔ جیسے ہی خان بابا آئے، اس نے ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ دیکھ کر سوال کیا، کیا ہوا، نہیں پی سر نے؟ نہیں بی بی جی، صاحب نے دوبارہ بنانے کو کہا ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ آپ نے چینی ڈال دی ہے۔ وہ کچن کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ رابل کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑی اپنا چاکلیٹ ملک پی رہی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کوئی اور کام کریں، میں بناتی ہوں کافی۔ اس نے خان بابا سے مگ لینا چاہا۔ نہیں بی بی جی، میں بنا لیتا ہوں۔ خان بابا میں بناتی ہوں نا، آپ جائیں۔ رابل نے اصرار کیا۔ اس نے پھر سے چینی نکالی اور کافی میں ڈال دی۔ وہ زیادہ تر کولڈ کافی ہی پیتا تھا، اس لیے رابل نے دوبارہ بنانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس نے کافی میں پھر سے بالکل تھوڑی سی چینی ڈال کر خان بابا کو دے دی۔ خان بابا کچن کی دوسری طرف کسی اور کام سے لگے ہوئے تھے۔ رابل کی آواز پر مڑے اور کافی کا مگ اس نے پکڑ لیا اسے پکڑ لیا تھا۔ اس نے خان بابا کو کافی پکڑائی اور پھر خود کچن سے نکل گئی تھی۔ مسکراتے باہر آئی تو سرمد پہلے ہی پول سائڈ پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے اس کی ساری مسکراہٹ ایک لمحے میں چہرے سے غائب ہو گئی۔ کتنا کام ہو گیا ہے آپ کا؟ اس کو پینٹنگ کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے نہایت سنجیدگی سے سوال کی۔ 2 پینٹنگز آلموسٹ بن گئی ہیں، باقی بھی آہستہ آہستہ بنا لوں گی، اس نے کینوس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ باقی اس کے اگلے قسط میں ملتے ہیں، اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ اس کی اگلی قسط بھی سننا چاہتے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اس کی اپڈیٹ بھی مل جائے۔ اللہ حافظ۔